بستر دعا دیتا ہے کہ اللہ جنت میں اس کو بہترین بستر عطا کرنا. اور لکھا ہے کہ جب وہ کپڑا پہنتا, اس لیے کہ رات کے کپڑے اتارا اور دن کے کپڑے پہنا, ہمارے نبی نے فرمایا جو کپڑا اتارا اور جو کپڑا پہنا دونوں کپڑے مل کر کہتے اللہ اس کو جنت کا کپڑا عطا فرمانا, اللہ اس کو قبر میں ہی جنت کا کپڑا عطا فرمانا, اس کو قبر ہی میں جنت کا بستر عطا کرنا. اور میرے دوستوں اس کے بعد کیا کرتا, وضو کرتا. لکھا جب وضو کرتا اور وضو کرنا شروع کرتا اور پانی کے قطرے جو گرتے ہیں, ہر پانی کا قطرہ کہتا ہے اللہ جیسے جیسے اس نے تیرے واسطے وضو کیا, اے اللہ اس کو جب قیامت کا میدان ہو تو جنت کی نہر سے پانی پہنچا دینا, جنت کی نہر سے جب یہ پیاسا ہو تو جنت کی نہر سے اس کو پانی پہنچا دینا. اور جب وہ نماز پڑھتا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, جب نماز پڑھتا میرے دوستوں اس کو کعبہ نظر نہیں آتا, لیکن کعبے کے سامنے کھڑا وہ کعبہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھا راستہ نصیب کر دینا. اور میرے دوستوں جب تہجد کی نماز پوری ہوتی تو اللہ آسمان پر کہتا اے میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہوا, مجھے یقین ہے تو میرا بندہ, میں تیرا خدا, جو مانگ لے آج سب تیری مراد کو پورا کر لوں گا. میرے دوستو یہ رمضان کی راتوں میں اتنا بڑا ثواب ملتا. اور پھر رمضان میں ہی جب ہم غیبت کرتے نا بھائی, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی, مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. سب سے پہلے تو یہی دل میں جمانا, اللہ کرے کہ دل میں جم جاوے. میرے دوستو یہ جم گیا تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کیا جم جاوے؟ لا الہ. پھر کہو بھائی کیا جم جاوے؟ لا الہ الا اللہ. میرے دوستو یہ اتنی پیاری چیز ہے, اگر یہ جم گئی نا تو اللہ موت کے وقت بھی نصیب کر دے گا, بھائی نصیب کرے گا نا. اور میرے دوستو صحابہ کے دل میں جمی تھی کہ نہیں جمی تھی؟ بھائی صحابہ کے دل میں جمی کہ نہیں جمی؟ کیسی جمی میرے دوستو, کیسی پہاڑ جیسا کلمہ جمع تھا, اور نبی کی محبت بھی کیسے جمی تھی. بلکہ میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, جب بات آ گئی تو بات بتاؤں, ایک اللہ کے ولی کی بات بتاؤں. پیران پیر شیخ عبد القادر, نام سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ارے کہو نا سنا نہیں سنا؟ بھائی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے ہم کو؟ نہیں ہے؟ ارے اللہ کے ولیوں سے محبت ہے نا. اور اللہ کے ولیوں میں سب سے آگے ٹاپ پر نام آتا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر. بھائی محبت ہے نا ہم کو؟ زور سے کہو نا, ہے نا بھائی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوتا ہے نا. پیران پیر کے کتنے بیٹے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے کتنے بیٹے تھے؟ میرے دوستو ابھی کسی فٹ بال پلیئر کے بارے میں پوچھا ہوتا تو اس کا پاؤں کا ناخن بھی معلوم ہوتا, وہ کیسا رکھتا ہے, وہ سر کا بال کیسا بناتا وہ بھی معلوم ہوتا, اور وہ جیسے بنایا ویسے یہ بھائی بھی بناتا. ارے بھائی اس کی عقل مر گئی, تیری عقل کیوں مر گئی؟ میں تو دیکھتا ہوں کچھ ہمارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کچھ عجیب عجیب طریقے کے, کوئی ادھر بال کھڑا کوئی ادھر بال کھڑا, جیسے کوئی مرغی کا پر ادھر لٹکتا کبھی ادھر لٹکتا. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے نبی نے تو ایسے بال نہیں بنائے, اور قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال نہیں تھا. بھائی ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال تھا؟ ارے کتنا پیارا بال مبارک. ارے ہمارے نبی کا بال مبارک کتنا پیارا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے. ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے. مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرے پاس آتا, میں کہتی بھائی پیالے میں پانی لے کر آ. ام سلمہ فرماتی پیالے میں پانی لے کر آ, اور میں حضور کا ایک بال مبارک اندر رکھتی, پھر واپس نکال لیتی اور کہتی جا پی لے. ام سلمہ کہتی اللہ کی قسم وہ پانی پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. آج وہ نبی کے بال مبارک ہم کو اچھے نہیں لگتے. اب بھائی وہ نبی کے بال مبارک ہم کو اچھے نہیں لگتے. وہ نبی کا چہرہ, بھائی نبی کا چہرہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. قسم اللہ کی میرے دوستو نبی کا چہرہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. ہم داڑھی کی مذاق اڑاتے, بھائی ہم داڑھی کی مذاق اڑاتے, ہمیں نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. ماں عائشہ فرماتی میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا, رات کا اندھیرا ہوتا تھا, چراغ ہوتا تھا, اس میں تیل نہیں ہوتا تھا, بالکل اندھیرا. ماں عائشہ فرماتی اتنا اندھیرا ہوتا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن وہی ماں عائشہ فرماتی کہ رات کو جب میرے نبی گھر میں آتے تھے آپ کے چہرے انور سے میرا گھر ایسا چمکتا تھا کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کر دیتی تھی. میرے دوستو آج ہم کو وہی چہرہ اچھا نہیں لگتا. آج ہم کو وہی چہرہ اچھا نہیں لگتا. میرے دوستو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پسند نہیں آتی, ورنہ ہمارے نبی کے پاس کیا کمی تھی. میرے دوستو آپ کے بال سے بڑھ کر کوئی بال نہیں تھا, آپ کے چہرے انور سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا. ارے میرے دوستو آپ کا پسینہ مبارک, آپ کا پسینہ اتنا مبارک تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حسان نے پوچھا کہ آپ کا پسینہ مبارک اتنا خوشبو والا کیوں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا پسینہ نہیں ہے, یہ تو جنت کی نہر کا پانی مجھے مل رہا ہے. میرے دوستو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن آج ہم لوگوں کو بڑی غداری پر اترے. میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کب تک غداری کرے گا, جس دن اس کی مار آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہاں میرے دوستو کب تک ہم غداری کریں گے. ابھی میرے دوستو یہ پردے کا معاملہ کیوں اٹھا,
یہ پردے کا معاملہ کیوں اٹھا؟ اس لیے اٹھا کہ پہلے ہم نے اس پردے کو پھاڑا تو کسی کو اس کے اٹھانے کا موقع ملا. اسی لیے میں تو کہتا ہوں، میری ماں بہنوں سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ جو ہماری ماں بہنیں پردہ کر رہی ہے، ان حالات میں آ کر ڈرے نہیں، بلکہ کہے جتنا لوگ منع کریں گے ہم اس سے زیادہ پردے کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ تو قاعدہ ہے، میں تو اکثر جگہ پر کہتا ہوں یہ تو قاعدہ ہے. اسلام کے خلاف تو لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھاتے تھے، اٹھاتے ہیں، قیامت تک اٹھائیں گے. اور اللہ کہتے تو اٹھاتا جا، تو اسلام کے خلاف بولتا جائے گا، میں اسلام کو اتنی ہی عزت دیتا جاؤں گا. کہا کہ نہیں کہا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی لائٹ جل رہی ہے اور کچھ لوگ پھونک مار کے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کی لائٹ جل رہی، کچھ لوگ پھونک مار رہے ہیں کہ بجھ جائے. اللہ کہتا تیری پھونک مٹ جائے گی لیکن یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. میرے دوستو، کوئی کچھ بھی کہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا يبقى بیت مدر ولا وبر. میں پوری حدیث آپ کو سناؤں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ فیہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. کہو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، حشر کا میدان برپا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پوری دنیا کا کوئی کچا گھر اور کوئی پکا گھر نہیں ہوگا مگر اللہ اس میں اپنے کلمے کو بلند کر دے گا. کہو لا الہ الا اللہ. میرے دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ذات. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا کہ بھائی ڈر کر پردہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں، جو میری ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی یقیناً گنہگار ہے. کہو نا، ایسے چپ رہو گے تو کیسا چلے گا؟ ارے جو پردہ نہیں کرتی گنہگار ہے کہ ثواب ملتا؟ ارے زور سے کہو نا، گنہگار ہے نا؟ ارے گنہگار ہے نا؟ کتنی بڑی گنہگار. اللہ کے رسول نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ. آقا نے فرمایا کہ جن عورتوں نے دنیا میں پردہ نہیں کیا قیامت میں مخلوق کے سامنے ان کو ننگا کھڑا کر دیا جائے گا. میرے دوستو، عورتیں گنہگار. لیکن ایک بات میں آج میری ماں بہنوں کو، میری ماں بہنیں، یقیناً ماں کا میں احترام کرتا ہوں، میری بہن کا احترام کرتا ہوں اور پورے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اللہ ان کے پردے کو قبول فرما لے وے، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہے گناہ ہے. لیکن کسی کے ساتھ مل کر قرآن کی حدیث کا انکار نہ کرتے ہوئے. بھائی ایک ہے پردہ نہ کرنا، یہ گناہ، بھائی کہہ دو پردہ نہ کرنا گناہ. لیکن کسی کی بات میں مل کر کہہ دینا کہ بھائی اسلام میں ویر از پردہ، اسلام میں تو پردہ ہے ہی نہیں. میرے دوستو، یہ کہہ دینا، ایک ہے پردہ نہ کرنا گناہ اور پردے کا انکار کر دینا ایمان کو بیچ دے گا. کلمہ ختم ہو جائے گا. میرے دوستو، کلمہ ختم، اور ایک بار کلمہ ختم ہوگا زندگی بھر کی نماز خدا رد کر دے گا. ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رب العالمین نے فرمایا اگر کسی وقت تو نے کلمے کا سودا کر لیا، اللہ تیرے اعمال کو دنیا میں بھی برباد کر دے گا، آخرت میں بھی برباد کر دے گا، اور خدا کہے گا کہ میرے پاس جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ ہماری ماں بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اس لیے میں تو دونوں قسم کی ماں بہنوں کو کہوں گا پردہ نہ کرنا گناہ ہے. بھائی کہہ دو پردہ نہ کرنا، لیکن پردے کا انکار کر دینا ایمان سے نکل جائے گا. تو میں تو اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا ٹھیک ہے نہ کرے لیکن کم از کم انکار تو نہ کرے، ایمان تو اپنا نہ بیچ دے وے. اس لیے میرے دوستو یہ حالات آئے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو، بات چل رہی تھی، میں بات کر رہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی. بھائی وہی بات کر رہا تھا نا میں، وہ اللہ کے ولی. بھائی کہہ دو اللہ کے ولی بہت بڑے ہوتے ہیں. کہہ دو بھائی اللہ کے ولی بہت بڑے ہوتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں. بھائی اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی، اور جس سے خدا راضی اس کو ٹینشن رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی اللہ کے ولی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ خود فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا ولی وہ ہوتا جس کے دل میں نبی کی، ارے کہہ دو بھائی ساتھ میں، جس کے دل میں نبی کی
میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں، ہم کو نبی کی محبت کہاں؟ آج میرے دوستوں ہم نے نبی کے بالوں کو کسی اور کے بال پر قربان کر دیا، ہم نے نبی کے چہرے کو کسی اور کے چہرے پر قربان کر دیا۔ ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کے پسینے کے بارے میں بات کر رہا تھا، قسم اللہ کی میرے دوستوں ہمارے نبی کا پسینہ اتنا پیارا پسینہ، اتنا پیارا پسینہ کہ غریب صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ دے دو۔ ہمارے نبی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک بوتل لے کر آ جا۔ وہ بوتل لے کر آیا، ہمارے نبی نے اپنا پسینہ اس بوتل میں رکھ دیا۔ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا وہ غریب صحابی مدینے کی گلی میں گئے، پورے مدینے کی گلی میں ایسی خوشبو آئی کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کہاں سے آئی تو غیب سے آواز آئی یہ تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور میرے دوستوں وہ صحابی کے گھر کا نام ہو گیا بیت المطیبین، کہ مدینے میں اگر خوشبو چاہیے اس گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس گھر میں کوئی اور خوشبو نہیں، اس گھر میں میرے نبی کا مبارک پسینہ رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آج ہم نے میرے دوستوں نبی کو کتنا پاؤں سے کچلا ہے، اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں، بہت بے عزتی کی میرے دوستوں۔ ارے کی نا بے عزتی میرے دوستوں، کتنا اللہ نے، میرے دوستوں اللہ نے تو ہم کو بے عزت نہیں کیا، ارے کیا بے عزت۔ دیکھو ابھی نیچے اتریں گے، ہر ایک کے یہاں پارکنگ میں بہترین قسم کی کار رکھی ہوئی۔ میرے دوستوں میں تو یہ انگلینڈ میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی اچھی کار دی ہے، ہمارے ہندوستان میں اس کو چھونے بھی ڈر لگے ہیں۔ میں ہمارے انڈیا والا تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا اتنی بہترین کار اور اس کی ایسیسریز اور اس کی فنیشنگ اتنی بہترین کار ہے۔ میرے دوستوں سوچو وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے وہ نعمتوں پر نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ ارے چھین لے گا تو میرے دوستوں راستے پر چلنا بھی نصیب نہیں کرے گا، میں چھین لے گا تو راستے پر چلنا بھی نصیب نہیں کرے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے، میرے دوستوں کیسے اللہ کے ولی۔ آج ذرا سن لو میرے دوستوں، اگر یہ بات یاد ہوگی نا، دیکھو فٹ بال پلیئر کے سب کے بھی نام یاد ہوگے لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کھلے گا؟ کوئی کہے گا میرے کو بیکم یاد ہے جنت میں جاؤں گا، کوئی کہے مجھے رونی یاد ہے میں جنت میں جاؤں گا، استغفر اللہ، جائے گا جنت میں۔ لیکن کوئی کہہ دے کہ پیران پیر کے بچوں کے نام یاد ہے، اللہ کہے گا میرے ولی کے بیٹے کے نام یاد ہے، جا جنت میں چلا جا۔ آج سن لو میرے دوستو، پیران پیر کے 3 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ 3 لڑکے تھے ان کو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا شیخ عبد الوہاب۔ کیا تھا؟ شیخ عبد ال۔ ہمیں نے انڈیا میں کہا کہ جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو جن لوگوں کا سرنیم شیخ ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے